إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قرآن مبین کی سورہ یونس کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ 57 اور 58 آیت کا نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ ظاہری مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مفہوم بھی جو ہے وہ امت کے اندر بالخصوص ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ اس مفہوم کو بیان کر کے اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں ایک تو خاص طور پہ ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آفات کی شکل کے اندر، کبھی خشک سالی آتی ہے تو رونا ہوتا ہے کہ جی خشک سالی آ گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، پانی میسر نہیں۔ اب اس عذاب سے نمٹتے ہیں تو پھر یکدم پانی اتنا آ جاتا ہے کہ عذاب عظیم بن جاتا ہے۔ یہ ایک وقتی عذاب ہے، موسمی عذاب ہے، لیکن ایک مسلسل عذاب جو ہمارے گلے کے اندر پڑا ہوا ہے وہ ہے فرقہ بازی، نسل در نسل۔ کسی دن کا گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے کہ جو اس اذیت کے اندر مبتلا یہ ملک اور اس کی قوم نہ رہی ہو۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ دینی شکل ہو تب بھی عذاب، دنیاوی شکل ہو تب بھی عذاب، قومی شکل ہو تب بھی عذاب، لسانی شکل ہو تب بھی عذاب۔ ایسا عذاب کہ ایک دین پہ ہونے کے باوجود قومیت کی وجہ سے، علاقائیت کی وجہ سے، صوبائیت کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی گردنیں مار دی جاتی، ذبح کر دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے صوبے کا ہے، دوسرے صوبے کا ہے، اس کی فلاں زبان ہے، اس کی فلاں زبان ہے، اس کا فلاں رنگ ہے، اس کا فلاں رنگ ہے۔ یہ عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب۔ دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کی بات کریں۔ جس اذیت سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں ایز اے مسلمان، جو اللہ پاک نے ہمیں ایک نسخہ کیمیا کے طور پہ عطا کی ہے، تو یقیناً اس عذاب سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لو ان اہل القری
اگر یہ شہروں بستیوں ملکوں والے لوگ آمنو مومن بن جائے، یقین ہو جائے اللہ کی ذات پہ، غیر کی امید ختم ہو جائے، واتقوا، پھر ان کے اندر بچنے کی صلاحیت آئے گی برائی سے۔ تقوی کا معنی بچنا بھی ہے، تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے۔ تو ان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں آ جائیں گی، اللہ سے ڈر ہوگا اور اللہ کی پکڑ سے بچنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کھول دوں گا، افتتاح کر دوں گا، رکاوٹیں ہٹا دوں گا، برکات کی آسمان سے بھی برسیں گی، زمین سے بھی اگیں گی۔ جس اذیت کے اندر آج ہم مبتلا ہیں، من حیث القوم، نہ چاہتے ہوئے بھی اس اذیت کے ساتھ بچنے والوں کو بھی اذیت مل رہی۔ یہ ایک من حیث القوم عذاب ہے، اور اس عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر دو چیزیں پیدا کیجیے: اللہ کا ڈر اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش۔ ایک فرقے کا عذاب، کیونکہ یہ بڑا عذاب ہے۔ موسمی عذاب چند دنوں چند ہفتوں کے بعد ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ابھی سیلاب کا بڑا زور شور ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ جن کے گھر ویران ہوئے ان کے گھر آباد ہو جائیں گے، جن کی فصلیں گئیں فصلیں پھر پیدا ہو جائیں گی۔ یہ موسمی عذاب ہے، لیکن ایک عذاب ہمارے گلے میں مسلسل پڑا ہوا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہر بندہ بھگت رہا ہے، وہ عذاب فرقہ واریت کا ہے۔ گو کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں، ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ فرقہ لعنت ہے، فرقہ واریت شرک ہے، لیکن وہ خود فرقہ ہوتا ہے۔ فرقہ کا رد کرنے والا خود فرقہ ہوتا ہے۔ فرقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اصول کی پگڈنڈی کو چھوڑ کر تفریق کر کے اختلاف کر کے نیا راستہ نکال لینا، یہ فرقہ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرقہ کی رد کرنے والے لوگ ہیں وہ خود فرقہ بنے ہوئے ہیں، اس اصول سے ہٹے ہوئے۔ انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا شور لگا کر رہا ہے، ایسا زور لگا رہا ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی اور ناجی بن جائیں گے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زور شور ہے آپ کے ملک پاکستان کے اندر۔ اس کے لیے بہت کچھ کہا جا رہا ہے نیٹ پہ، اس کے اپوزٹ بھی کہا جا رہا ہے، اس کی تائید میں بھی کہا جا رہا ہے، لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ اپنا حصہ میں بھی ڈال دیتا ہوں، شاید کہ دل میں اتر جائے یہ بات، اس نیت سے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اس میلاد کی سمجھ صحابہ کو نہیں آئی۔ یہ بھی سوال صحیح ہے۔ دوسروں نے سوال کیا کہ اس میلاد کے بارے میں کوئی حدیث کیوں نہیں؟ پوری تاریخی کتابوں میں کوئی حدیث کیوں نہیں؟ یہ بھی سوال صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا
کہ اس میلاد کی آڑ میں یہ ناچ گانا کیوں؟ یہ ہلڑ بازی کیوں؟ اسلام کی کون سی عبادت ایسی ہے جس کے اندر بےہودہ بے ہنگم ناچ گانا ہو؟ آپ دیکھ لیں، عمومی عبادت سے لے کر فوت کی تک، جنازے تک، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ربط ہو، ترتیب ہو، سب بندی ہو، ہنگامہ نہ ہو، خاموشی ہو، جو عبادات ہے۔ تو میں یہ چیز سامنے رکھ کر آج کو تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ کون سی عبادت آپ قرآن و سنت سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس کے اندر اچھل ہو، کود ہو، جس کے اندر ناچ گانا ہو۔ پورا اسلام جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے، لیکن اس دن کی بہانے سے عورتوں کو سجا سجا کے سٹیج پہ لایا جاتا ہے۔ پوری لائن میں نے دیکھی ہے نیٹ کے اوپر کے، پوری لائن ایک خوبصورت لباس کے اندر عورتوں کی لگی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھوں میں چراغ پکڑے ہوئے اور وہ گا رہی ہیں۔ یہی اسلام ہے۔ یہ بیٹیاں پردے میں رہنے والی تھی، یہ بہنیں پردے میں رہنے والی تھی۔ ان کو میڈیا پہ کون لایا؟ ان کو نیٹ پہ کون لایا؟ ان کو سجایا کس نے؟ پھر خواتین، اسلام کے اندر خواتین کا گنگنانا، اس کا گانا، اس کی معاملات اسلام سختی سے منع کرتا ہے، لیکن آج خواتین گا رہی ہیں، ان کو میڈیا کے اوپر لایا جاتا ہے، بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم کے اوپر ان کی آوازوں سے۔ یہ ثواب ہو رہا ہے، یہ نیکی ہو رہی ہے۔ جب قوم کی یہ حالت ہو جائے، سب سے پہلے اللہ پاک کی پہچان نہ ہوئی، دوسری بات رسالت کا مقصد ان کو نہیں پتا چلا کہ رسول ہوتا کون ہے، کیا کام ہوتا ہے اس کا، تیسری بات اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہونے کی بجائے اسلام کے اوپر ایک داغ اور دھبا بنا کے رکھ دیا ان لوگوں۔ آج میری بچیاں، میری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام صرف نعت گانے میں، میلاد پڑھانے میں، خوبصورت ڈریس ہو، خوبصورت جھنڈیاں لگی ہوئی، گھر سجا ہوا ہو، اس کی موویز بن رہی ہو، یہی اسلام ہے۔ یہ کب سے آیا اسلام؟ جو میں نے اس پہ سوچا ہے، غور کریں ذرا۔ آج سے 200 سال پہلے عیسائیوں نے ایک سازش چلی تاریخ کے لحاظ سے، ایک مرکز بنایا گیا انگلینڈ کے اندر جس کا نام رکھا گیا جنگل کی حویلی۔ اس کے اندر مسلمانوں کے روپ کے اندر عیسائیوں کو اسلام کی تعلیم دے کر مسلمان ملکوں کے اندر بھیجا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر دور کے اندر مسلمانوں نے عیسائیت کو چیلنج کیا کہ تم مسیح علیہ السلام کا جو درجہ رکھ رہے ہو اسلام کے اندر، یہ حرام ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی ماں اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ تم جو یہ کرسمس ڈے مناتے ہو،
یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے، ڈیٹ کیا تھی، نہیں بتایا۔ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اپنی اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر ایسے ایجنٹ تیار کر دیے۔ یہ صرف انڈیا کے اندر، آج سے آپ 100 سال پہلے کی بات لے لیں، انڈیا کے اندر ایجنٹ کھڑے کیے گئے اور انہوں نے اس میلاد کو شروع کیا، جو میلاد آج نہ مکہ میں ہے، نہ مدینہ میں ہے، نہ کسی عرب ریاست کے اندر ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کان کٹے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے کانوں پہ اعتراض کرنے والے خود کان کٹے بن جائیں، اور انہوں نے بنا دیا ہے۔ عیسائیوں نے محبت رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبت کے اندر غلب کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے بھی اللہ کا حصہ بنایا۔ کس نے کہا؟ آج بھی آپ چیک کر لیں، عرب کے اندر کوئی محمد رسول اللہ کو نور من نور اللہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے عبداللہ، عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ اور رسول ہے۔ انہوں نے حصہ بھی بنا دیا۔ انہوں نے پھر کرسمس ڈے بھی بنائی، ایک تاریخ بھی لے لی۔ آپ غور کریں ذرا، اسلامی کیلنڈر جو بن رہا ہے وہ ہجرت کے بعد بن رہا ہے۔ 2 کیلنڈر جو پہلے موجود ہیں ان کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، بکروی کا اور عیسوی کا۔ اسلامی کیلنڈر پوری دنیا میں جو چل رہا ہے وہ ہجری سے چل رہا ہے، اور ہجری ہجرت کے بعد ہے۔ پتہ نہیں کس کیلنڈر سے انہوں نے 12 ربیع الاول کا انتخاب کر لیا، جھگڑا بن گیا، جبکہ کیلنڈر جو ہے 53 سال بعد بن رہا ہے۔ 53 سال پہلے والی ڈیٹیں کدھر سے آ گئی، کس نے لی؟ کیا کوئی تو تاریخ آپ بتائیں، عرب کے اندر کوئی ایسا تاریخی کارنامہ کیا ہو جو کہ ان کے آباء و اجداد کا کوئی ایسا کیلنڈر چل رہا ہو، ثابت کر کے دکھائیں۔ سب ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب دلیل مانگی جاتی کہتے دیکھو تم ظالم ہو، یہاں تو ابو جہل نے بھی میلاد منایا تھا۔ دلیل دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے اندر جب لوٹی گئی تو اس نے مبارک دی، تو ابو جہل نے کہا جا تجھے بھتیجے کی خوشی میں میں آزاد کرتا ہوں، انگلی سے اس کو۔ ابو جہل نے بھی میلاد منایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک سوال ہے، ابو بکر نے نہیں ملایا، آپ زور لگا لیں، ابو بکر نے میلاد نہیں منایا، ابو جہل نے منایا ہے، بتاؤ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ جب حافظہ کام چھوڑ جائے، جب عقل و شعور سے کام نہ لیا جائے، جب دین کی بات کو ذہن کے اندر کوئی اہمیت نہ دی جائے، تو پھر دین کے نام سے ایسے شور شرابے اٹھتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے، اگر آپ کسی کو دعوت دے کہ بھائی جان آپ بھی محبت رسول کرتے ہو، میں بھی محبت رسول کرتا ہوں، لیکن آپ وہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر صحابہ نے کیا ہے، وہ کرو، میں ساتھ ہوں۔ یہ کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، کہیں آپ بدعت تو نہیں کر رہے؟ لاؤڈ سپیکر کھول دیا جاتا ہے، محلے میں اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ گستاخ رسول ہے، فوراً پولیس کو اطلاع کرو، گاڑی آتی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، جیل میں پھینک دیتے، کوئی نہیں پوچھتا تیرا قصور کیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ حق والوں کے ساتھ جب کفر کے ایوانوں کے اندر حق کی صدا بلند ہوتی ہے تو پھر یہی منصوبے بنا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی منصوبے بنے تھے کہ اس کو قتل کر دو۔ فرعون نے کہا مجھے اجازت دو، دربار والوں مجھے اجازت دو، میں اس کو مار دوں، ورنہ یہ تمہیں تمہارے الہوں سے دور کر دے گا۔
پھر آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ مار دو، قید کر دو، جیل میں ڈال دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی منصوبہ آیا، 3 سزاؤں میں سے ایک سزا اس کی سلیکٹ کرو، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے دلائل کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، کیا کرو؟ یا تو اس کو قتل کر دو، اگر قتل نہیں کر سکتے پھر قید کر دو، سلاسل کے اندر ڈالو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر اس کو اتنی دور پھینک دو، اپنے علاقے سے باہر نکال دو۔ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو تھی تاریخ، کوئی کسی کا حوالہ، کوئی کسی کا حوالہ، لیکن قربان جائیں ان کی زور آوری پہ، ان کی بہادری اور دلیری پہ۔ اب یہ قرآن کو بھی اپنے مقصد میں استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، اے لوگو، غور کرنا ہے ذرا، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پکی بات ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی۔ کیا آیا؟ قرآن آیا، قرآن آیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا۔ ممبر پر حضرت صاحب بیٹھ کر کیا چکر دیتے ہیں وہ بھی ذہن کے اندر رکھنا، بتاؤں گا آپ۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اس نصیحت کا کام کیا ہے کہ سینوں کے دل کے کینے دور کرتی ہے، نور ایمان بڑھاتی ہے، تعلق باللہ بڑھاتی ہے۔ یہ موعظہ جو ہے، یہ نصیحت جو ہے، یہ تمہیں اپنے مالک کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، جو تم تعلق ختم کر چکے تھے۔ کوئی لات منات عزا نیلا کے چکر میں آئے، یا آج کی دنیا کے اندر کوئی اپنے کسی بزرگ کے ساتھ کوئی نسبت کر دے، منسوب کر دے، یقین کریں افسوس ہوتا ہے اس دور کے لوگوں نے لات منات عزا نیلا ہبل کو اللہ نہیں کہا تھا، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ قرآن بیان کر رہا ہوں، سورہ یونس ہے، وہ بھی اسی سورت کا حوالہ ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اب اللہ کیا فرماتے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ فرما رہے جو ان کو سفارشی مانے وہ مشرک، اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ اگر کوئی ان کو رب ماننے لگے پھر مومن رہے گا؟ سوال ہے۔ آپ کے ملک کے اندر، دنیا میں نہیں جاتے، آپ کے ملک کے اندر، حالانکہ دنیا کے اندر تو پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے۔ منصور حلاج نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، لیکن اسی کے مقابلہ کے اندر آپ کے ملتان کے اندر ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے بہاول حق، بہاول حق۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، اللہ ہی حق ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو حق کہلائے گا تو وہ اللہ کے برابر کھڑا ہوگا۔ انہوں نے سفارشی مانے، وہ بے ایمان مشرک بن گئے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر دیے، یہ مومن ہے۔ کبھی قرآن کو غور سے پڑھے تو صحیح، وگرنہ یہ اللہ کے عذاب آتے رہیں گے۔ کیونکہ سورہ اعراف کی آیت کے مطابق لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ زمین و آسمان کی برکتیں تب نازل ہوگی جب ہم تقوی اختیار کریں گے، ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے۔
فرقہ تقوی کے قریب نہیں آنے دیتا. یاد رکھیں، آج بڑے بڑے لوگ توحید سنتے آئے، سفید داڑیاں ہو گئیں، لیکن دماغ میں وہی ہوتا ہے یہ تو ایسے ہی بات ہے، میں تو جمعہ پڑھنے جاتا ہوں، ویسے میرا تعلق اپنی مسلک کے ساتھ ہے، میں تو صرف جمعہ پڑھتا ہوں. کوئی اہل تشیع ہے تو اہل تشیع ہے، سنی ہے تو سنی ہے، دیوبندی ہے تو دیوبندی، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ہے، مرزائی ہے تو مرزائی. جس فرقے سے اس کا تعلق ہے، سفید داڑھی ہو گئی قرآن سنتے سنتے، لیکن اس نے فرقہ نہیں چھوڑا ہے. تو نے قرآن سے سنا کیا ہے، سمجھا کیا ہے؟ تو نے ہر بندہ ایک فرقہ بنا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. جنہوں نے تفرقہ کیا، گروہ گروہ بن گئے، اے پیغمبر تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی انگوٹھے چومے، کوئی جوتی کے نقش بنائے، کوئی میلاد منائے، کوئی کھڑے ہو کر ادب کے درود و سلام پڑھے، کوئی حاضریاں دے، کوئی جو مرضی کرتا رہے. قرآن کہتا ہے لست منہم فی شیء، تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق. قرآن تو یہ کہتا ہے. اچھا، ایز اے مسلمان ہمیں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی تعلیم ہے نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے. بلا شبہ قرآن اللہ کی نعمت، بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے یا ناچنا چاہیے؟ نماز شکر ہے یا نہیں؟ ادب کے ساتھ ہوتے ہیں یا اس میں ڈانس کرتے ہو؟ کوئی ایک عبادت بتا دے جو شکر والی عبادت ہو، اس کے اندر احترام، عزت، توقیر، ساری چیزوں کو مقدم رکھ کے وہ عبادت کی جاتی ہے. لیکن یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر بانڈوں والا کام کیا جاتا ہے، اچھلا اچھلا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں پوری اسلامی ہسٹری چیک کریں، ایک نعرہ جو لگتا تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا، وہ کفر کے پہاڑوں کو پھاڑتا ہوا، ان کے سینے چیرتا ہوا پار نکل جاتا تھا. یہ اللہ اکبر کی تاثیر تھی کہ آج پتہ نہیں ہمارے بڑے کس بت کے پجاری تھے، لیکن اس اللہ اکبر کی صدا نے ہمیں جگایا اور آج ہم ایک مسلمان بن کے کھڑے ہوئے. وہی صرف ایک اللہ اکبر. لیکن اس مجمع میں، اس تماشے کے اندر آپ دیکھو گے استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ اکبر کے نعرے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو ہوتی ہے تو نعرہ رسالت کی ہوتی ہے، رسالت سے بھی بڑھ کر ویلیو ہوتی ہے تو نعرہ حیدری کی ہوتی ہے. وہاں سارے زور لگا لیتے ہیں، ارے تم میلاد مصطفیٰ کر رہے ہو، تمہارا نعرہ بتا رہا ہے، تمہارا فعل بتا رہا ہے کہ تم کس کے لیے نعرہ لگا رہے ہو. جوش کتنا ہے تمہارا؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کے نعرے کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی جذبہ نہیں. جو تمہارا رازق ہے، جو تمہاری ایک ایک سانس کا مالک. اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بار بار کہا کہ طعام کھلاؤ مسکین کو، کھانا کھلاؤ مسکین کو. اس کے لیے کوئی دن مقرر ہے؟ غریب کو کھانا کھلانے کا کوئی دن مقرر ہے؟ نہیں ہے. ہمارے اندر ان ملاؤں نے، ان پیشواؤں نے ایک خاص چیز کر دی کہ جمعرات کو ضرور روٹی جو ہے نا گھر سے مسجد میں جانی چاہیے، باقی دنوں میں نہیں. یا جمعرات کو کسی غریب کو خیرات دینی. اکثر فقیر بھی ان کو بھی پتہ یہ جمعراتی ہیں سارے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جمعرات والے دن اللہ بھلا کرے آج جمعرات کا دن ہے. اللہ کے نام پہ ہر وقت دینے کے لیے جو حکم ہوا ہے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک مسکین ہے، بھوکا مر رہا ہے، بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، ہمسایہ محلے کے اندر ذلیل ہے، رسوا ہو رہا ہے،
غربت کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے، لیکن ہم دیگیں پکا رہے ہیں میلاد والے دن، ہم دیگیں پکا رہے ہیں میلاد کی خوشی میں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے، میں نے نہیں کہا تھا تو دیگیں پکا، میں نے کہا تھا میرے بندے کو ایک وقت کی روٹی کھلا دے۔ آپ سورہ مدثر پڑھیں گے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے لیکن ہوں گے مومن نما، ہندو سکھ نہیں ہوں گے، تو جنتی دیکھیں گے کہ یار فلانا بندہ بھی ہمارے ساتھ تھا، مومن کہلواتا تھا، یہاں نظر نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں چلو ادھر دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے تو تعجب سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم کیسے جہنم میں آ گئے یار، تم تو ہمارے ساتھ تھے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اس میں بڑا فرق ہے۔ لم نکو من جو ہوتا ہے وہ جزیہ ہوتا ہے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، پڑھتے تھے۔ کیوں کہ نماز جب پڑھی جاتی ہے یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے۔ پھر ہم جب دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری بھلائیاں خیریں ساری باتیں اللہ تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، تیرے لیے۔ تو ہم زبان سے کہتے تھے، عمل ہمارا کوئی نہیں ہوتا تھا، یہی وجہ لم نکو من المصلین۔ آپ دیکھیں سورہ ماعون میں بھی یہی پڑھیں گے فویل للمصلین، خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، انہوں نے عادت پوری کی ہے، عبادت نہیں کی۔ اگر عبادت کرتے تو ان کی طبیعت کے اندر فرق آتا۔ تو اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں اس لیے آئے قالوا لم نک من المصلین، نماز کا ہم پہ اثر ہی نہیں ہوا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ کے سامنے یا جہنمی جنتیوں کے سامنے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم میلاد نہیں مناتے تھے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جشن لفظ سمجھتے ہیں؟ جشن اردو کا لفظ ہے، ایک ہوتی ہے خوشی، اب قرآن یہ بتائے گا خوشی کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جشن، آپ پہ سے باہر ہو جانا، اپنے آپ سے باہر ہو جانا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جشن میلاد مصطفیٰ، یہی کرتے ہیں، جشن میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو ادب سکھایا ہے، جو انسانیت کا اصول اور قاعدہ سکھایا ہے، جو معلم بن کے آئے، استاد بن کے آئے، گھر میں داخل ہونے سے لے کر حج جیسی اہم عبادت تک ہر رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ تم نے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، تمہارے معاملات کیسے ہوں، ہمسائے کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہوں، عبادات کیسے کرنی ہے، صدقات و خیرات کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، اس پہ چلنا کیسے ہے، حتیٰ کہ تلوار کی حد تک پہنچنا ہے، ایک اصول ہے، ایک نظم و ضبط ہے۔ سوال ہے اگر یہ عبادت ہے، یہ میلاد اگر عبادت ہے تو پھر صحابہ محروم ہیں، صدیق بھی محروم، عمر بھی محروم، عثمان بھی، علی بھی، معاویہ بھی، عشرہ مبشرہ بھی محروم، 1,39,000 صحابہ سارے، اگر انہوں نے کیا ہے تو بتاؤ، اگر نہیں کیا تو ان کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، ان کو نعمتیں ملی، غزوات فتح ہوئے، اتنی فتوحات ملی، اتنے خزانے آئے کہ مدینے والی مسجد کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، یہ نعمتیں تھیں۔
ان کو حکومت ملی 6 لاکھ مربع میل یا اس سے بھی زیادہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ملک فتح ہوئے، دور خلافت کے اندر یہ نعمتیں نہیں تھی، لیکن انہوں نے نماز پڑھی ہے یا اچھلے ہیں، جمپ لگایا زمین. یہ کون سی عبادت ہے؟ اور محبت رسول میں کرو، ہم کم منع کرتے ہیں کرو، لیکن وہ کرو جو صحابہ نے کیا ہے، جو رسول اللہ نے کیا ہے. نام رسول اللہ کی محبت کا لیتے ہو اور کام شیطانوں والے کرتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب تبھی آ رہا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. تباہی ہو رہی ہے پورا پنجاب. باقی دنیا کو چھوڑو، آپ کا پورا صوبہ اس وقت پانی کی لپیٹ میں، تھوڑے سے علاقے کی وجہ بچے ہیں. ہر طرف چیخے ہیں، چلانا ہے، مر گئے، لٹ گئے، گھر بہ گئے، فلاں ہو گیا. وہ کوئی تو پوچھے کہ ہمیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ آئے اللہ کی کتاب کہتی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ پانی کا فساد اور خشکی کا فساد، یہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خود اپنی کمائی ایسی کی ہوئی ہے. یہ حرام خوری پہ اترے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ چھوڑ چکے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو عہد کیا تھا وہ بار بار توڑتے ہیں. یہ فرقہ بنتے ہیں، یہ اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں. ان کی مزاریں آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، ان کے اخلاق ختم ہو چکے ہیں، یہ بےہودہ حرکات کے اندر چلے جا چکے ہیں. ان کی راتیں بھی غیر اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، دن بھی غیر اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں. مسلمان کب جاگے گا بھائی؟ جو قومیں رحمت پہ بھی اللہ کو نہ پہچانے، اللہ پاک پھر ان کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پکڑے. کیوں؟ اس لیے اس آیت اگلا حصہ بتا رہا ہے لعلہم یرجعون لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. آج ہم جو اذیت بھگت رہے ہیں، ہم نام دے رہے ہیں ہماری حکومت کمزور ہے، ہمارا دریا کا ڈیم نہیں ہے، ہمارا فلانا رونا ہے، فلانا رونا ہے، فلانا رونا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ پانی کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے اجازت دی ہے اس پانی کو؟ یہ وہی رب ہے، یہ وہی پانی ہے جو نوح علیہ السلام کے دور کے اندر تندور میں سے نکل کھڑا. کس نے آرڈر دیا تھا؟ تندور میں تو آگ جلایا کرتی ہے، پانی تو نہیں نکلا کرتا. یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ عذاب ہم پہ کیوں آ رہا ہے. فرقہ ہے، ٹولہ ہے، گروہ ہے، سارے کہتے ہیں توحید کو کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار. کو کہتا ہے فلاں سلسلے سے منسلک ہو جاؤ، فلاں کی بیعت کر لو، فلاں کے مرید بن جاؤ، فلاں کا فرقہ بنا لو، تم جنتی ہو، جنت ان کے ذمے ہو چکی. یہ ساری توحید زبانی ہے، زبانی توحید ہے. اور کبھی زبانی جو ہے خاطر جمع جو کی جانے والی ہے وہ کام نہیں آتی جب تک آپ کہی ہوئی بات پہ عمل نہ کریں. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تمہارا اپنا عمل نہیں. تو قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، کہتے جی قرآن سے میلاد ثابت ہے. کون کہتا ہے؟ مولوی کہے گا قرآن سے میلاد ثابت ہے. کس طرح ثابت ہے جی؟ حضرت صاحب بتائیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. مجھے مولوی صاحب یہ بتائیں یہ قرآن کے بارے میں بات ہے یا رسول کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں. آگے چلیے. وشفاء لما فی الصدور. یہ سینوں کے اندر جو بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے. دنیا کا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جس فرقے کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں اس سے پوچھو کہ وہ ترجمہ کر کے دکھائے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی شفا ہے یا قرآن شفا ہے. وَہُدًى وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً وہ رحمت ہے. کن کے لیے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے. آگے چلیں. قل بفضل اللہ. یہاں چکر چلے گا. اے پیغمبر کہیے بفضل اللہ،
یہ با مقصورہ پچھلی عبارت کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کے فضل سے نازل ہوا ہے. بفضل اللہ و برحمتہ ہی، اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے. فبذالک، پس اسی طرح اس کے ساتھ فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ. صحابہ نے یہ آیت سنی، یفرحوا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو جاؤ. یہی معنی بنتا ہے، تم خوش ہو جاؤ. میں کہتا ہوں اگر حضرت صاحب ادب کے ساتھ کہتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کر، اگر تم یہ رسول اللہ کی طرف تفویض کرتے ہو مانا، کر لو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور بتانا کہ جو خوشی آج تم منا رہے ہو اس خوشی سے صحابہ محروم تھے، یا پھر تمہیں بتانا پڑے گا کہ صحابہ اسی طرح تمہارے طرح لشکر بنا کر روڈیں بند کر دیتے تھے، ایمبولینسیں رکی ہوئی ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں. یہ محبت رسول ہو رہی ہے. گلیاں بند، سب کچھ بلاک کر کے، اور پھر مولوی جو ہے ابھر کر کھڑا ہو کر جوش میں نعرہ مارے گا. ارے اس تیرے نعرے کی ویلیو پہلے دیکھ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کیا، ورنہ نعرے تو ابو جہل نے بھی لگائے تھے اپنے مذہب کے. ایک شخص، بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتا ہے. جنگ احد کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو ایک درے کے اوپر کھڑا کیا کہ تم یہاں چوکیدارا کرو گے، ہم جنگ لڑیں گے، اگر ہمیں گدے بھی کھا جائیں تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. بہرحال تفصیل کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے. وہ درہ چھوڑ دیا گیا، فتح ہوئی پھر مال سمیٹنے کے چکر کے اندر. تو وہ شخص جو جرنیل تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ پہاڑی کے دوسری طرف سے ہو کر اسی درے کے اوپر سے آ کے اس نے حملہ کر دیا. اب جو مال سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے ان پہ جب اچانک تیر اور تلواریں آئیں تو فتح شکست میں بدل گئی. اب وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ کر کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں، آج ہمارا عزا مدد کرنے کے لیے آیا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، اس لیے تم شکست کھا گئے. یہ نعرہ کفریہ کس نے لگایا تھا؟ اس وقت کے مشرک کافر نے. بعد میں وہ صحابی رسول بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی صحابہ کو کہتے کہ اب تم جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تم یقیناً شکست کھاؤ گے. اور اللہ پاک نے پھر قوت دی صحابہ کو، پھر وہی اسی شخص کو جو ہے شکست سے فاش ہوئی، اس کے بعد پھر وہ ایمان لے کے. تو مشرک کا نعرہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، مومن کا نعرہ، نبی کا نعرہ بھی اللہ کے لیے. اللہ مولانا، اتنی مشکل وقت کے اندر اللہ مولانا ولا مولا لکم. اگر تم مشرک ہو تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا مددگار اللہ ہے. تمہیں تو اپنی روایات پہ اعتبار نہیں ہے، نہ قرآن پہ اعتبار، نہ روایات پہ اعتبار. جو تمہارے دماغ میں آتا ہے وہی بیان کر دیتے ہو. اور آگے قوم ایسی، میں نے دیکھا ہے ایم اے، ایم ایڈ، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، یہ بڑی تعلیم والے لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے، لیکن عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر کو چوم رہے ہوتے. یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں جن کو علم دیتا ہوں
پھر وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کی مثال پھر کتے جیسی ہو جاتی ہے. یہ سورہ اعراف ہے. یہ بھی علم ہے، ڈاکٹری بھی ایک علم ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. سائنس بھی ایک علم ہے، تدریس بھی ایک علم ہے. یہ سارے علوم اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن جب کوئی یہ علوم حاصل کرنے کے بعد اللہ ہی کی پہچان بھول جائے، یہ پیغمبروں، ولیوں، نیکوں، غوثوں، کتبوں، ابدالوں اور ان لوگوں کی پوجا پاٹ کے اندر لگ جائے، اب حد ہو گئی، انتہا ہو گئی کہ کوئی قوم اتنی بڑی مشرک نہیں تھی جس نے جوتی پوجی ہو. ابھی آپ سروے کر لیں، یہ حضرت صاحب داڑھی، جبہ، لیکن ماتھے کے اوپر، پگڑی کے اوپر جوتی کا نشان، سینے کے اوپر جوتی کا نشان. ایک تو یہ مولوی ہے اور دوسرا یہ جاہل ہے. نئی گاڑی اور نیچے پرانا جوتا. 5 لاکھ کی بھینس گائے، گلے میں پرانا جوتا. یہ جوتوں کے پجاری اگر مشرک نہیں تو بتا دے پھر مشرک کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ لات، منات، عزا، نیلا، حبل کو ماننے والے وہ ان لوگوں کی تشبیہ، ان کی تفسیریں، ان کی تصویریں یا ان کی تمثیلیں بنا کر، اچھے لوگوں کی تمثیلیں بنا کر اگر وہ ان کو پوجے وہ بے ایمان مشرک، اور تو جوتے پوجے تو مومن. ہے انصاف؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ. کس بات پہ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کے نزول پہ خوش ہو جاؤ. مولوی صاحب کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش ہو جاؤ. تو میرا سوال ہوگا، پوری تاریخ تمہارے سامنے، کتاب اللہ تمہارے سامنے ہے، مجھے بتاؤ کہ نبوت کب ملی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر بغیر نبوت کے گزری. ہمیں خوشی نبوت کی زیادہ ہونی چاہیے یا ان کی پیدائش کی زیادہ ہونی چاہیے؟ اور نبی بنا تو ہمارا راہبر بنا. اگر اللہ پاک نبوت اس کو نہ دیتے تو ہمارا رہنما راہبر بھی نہ ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر اعلان کرو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لفظ کون تھا؟ رسول اللہ. کبھی تو غور کر لیا کرو یار. اگر رسول ہے تو ہمارا رہنما ہے، ہمارا راہبر ہے. اگر رسول نہ ہوتا تو ہمارا راہبر بھی نہ ہوتا. تو رسالت ملی 40 سال میں. او پاگل، تو رسالت ملنے پہ خوشی کرتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ تیری دال گل جاتی. نہ تیرے پاس کوئی تاریخ، نہ تیرے پاس کوئی اصول، نہ کوئی تیرے پاس کوئی فقہ، نہ کوئی کتاب اللہ کی دلیل. صرف دیگے پکانے پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور پیٹ بھرنے پہ لگایا ہوا ہے، اور جلسے جلوس کرو، روڈ بند کر دو. ارے صرف ایک دن کے بعد کیا تیرا اسلام مکمل ہو جائے گا؟ اگر رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے تو 365 دن ہونی چاہیے یا نہیں؟ صرف 12 ربیع الاول تک محبت ہے؟ واہ تیرا ٹمپریلی اسلام. صحابہ نے ہر لمحہ محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس محبت کا معیار کیا تھا؟ اطاعت کی. اطاعت کی ہے. رسول اللہ نے نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی، تو پڑھتا ہی نہیں. رسول اللہ نے زکوٰۃ دی، صحابہ نے دی. رسول اللہ نے حج کیا، صحابہ نے کیا. رسول اللہ نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا. رسول اللہ نے یتیموں کے ساتھ بھلائی کی، صحابہ نے کی. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے صحابہ وہی کرتے گئے. جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ صحابہ نے بھی نہیں کیا. بلکہ حدیث کی روح سے، روایت کی روح سے یہ آیا کہ من کذب علیہ متعمدا فجزاہ جہنم. جس نے میرے اوپر جھوٹ بول کر دین بنایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں کہتا ہوں اس روایت کی روشنی میں ذرا اپنے اس عقیدے کو ظاہر کر کے دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا یا منانے کا کہا. اگر یہ میلاد نیکی ہے تو پھر تم جہنمی ہو نیکی سمجھ کر رہے ہو، کیونکہ اس کے اوپر نہ رسول کی سند موجود ہے، نہ صحابہ کے عمل کی کوئی دلیل موجود ہے.
وہ بچو، اس کے اندر شمولیت سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، بچوں کو بھی بتاؤ کہ شغل کے اندر نہ آنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یہ اسم ہے، گناہ ہے، کسی قسم کا تعاون ہم نہیں کر سکتے۔ ہم رسول اللہ پہ محبت کرتے، ان سے محبت رہے گی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کے نام کے اوپر دین میں بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے۔ ہم بدعت کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ رحمان۔ تو فل یفرحوا کا مطلب یہ ہے کہ خوش ہو جاؤ۔ تو جب نعمت ملتی انسان خوش ہوتا ہے، تو خوش ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ خوش ہو کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ناچتا نہیں ہے، گانے نہیں گاتا، بڑے بڑے ڈیگ لگا کر روڈوں کے اوپر نعتیں نہیں گاتا۔ پہچان کرنی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اگلی آیت ہے هو خیر مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو ان سب سے یہ قرآن بہتر ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، یہ قرآن جہنم سے بچانے کا سبب ہے، جو تم جمع کر رہے ہو وہ جہنم لے جانے کا سبب ہے۔ ایک بندے نے مال جمع کر لیا، زکوٰۃ نہیں دی، گیا جہنم یا نہیں؟ بے ایمانی ٹھگی سے نکالا مال، گیا جہنم یا نہیں؟ کسی کی وراثت کھا گیا، گیا جہنم میں یا نہیں؟ یہ قرآن ان چیزوں سے منع کرے گا اور آپ کے لیے راستہ ہموار کرے گا جنت کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم جمع کر رہے ہو وہ مال پونجی سے بہتر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ، اس کی بات کو سمجھو، اس پہ ایمان لاؤ، اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرو، مومن بن جاؤ، موحد بن جاؤ، فرقہ واریت چھوڑ دو۔ ہم صرف مسلم ہیں، ہمارا کسی دین کے نام سے اور فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين۔ اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر۔